فاتحہ الی اشرف الانبیاء جناب احمد مجتبی سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و نبینا مولانا محمدا علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی اللدین صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارو، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دستور سنت و جماعت کے مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چار ساز دردمندہ فخر رسولہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، ولی باغ رسالت جناب احمدی مجتبی سیدنا محمد المصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیں، باواز بلند ہدیہ درود نشاور کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی غرض سے منعقد ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت انتقال کرنے والے کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، اکی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی، لیکن جتنی چیزیں جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی،
بالخصوص مسلمان کو ان کا ایک معیار ہے، ایک لمٹ ہے، اس کی ایک اس کی کیٹیگری ہے، یعنی کہ اس لمٹ پر آ کر کے بندے کو رک جانا چاہیے۔ جب بندہ اس حد سے آگے چلا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ لے لیں، جتنی چیزیں انسان کے ضرورت کے لیے ہوتی ہے اتنی انسان اس کو استعمال کرے تو اچھا لگتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اگر اس کے پیچھے وہ لگ جائے تو پھر وہ نقصان دیتی ہے۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے، آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے مال کی محبت۔ مال کی محبت انسان کو اس حد تک آگے لے جاتی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ بھلا دیتا ہے، اپنا سب کچھ جو ہے کہ چھوڑ دیتا ہے، بس صبح سے شام تک ایک ہی چیز کی رٹ لگاتا ہے، وہ ہے مال۔ حالانکہ یہ جو چیز ہے مال، وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے اگر وہ ضرورت کے مطابق اس کو حاصل کرے۔ مال، دولت، روپیہ، پیسہ ساری ایک ہی چیز ہے۔ اگر وہ اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ اس کے لیے نقصان ہے۔ یعنی کہ آپ مثال سے سمجھ لیجئے، ایک انسان ہے، اس کا جسم جتنا ہے، اس کی باڈی جتنی ہے، اس کے مطابق وہ کپڑا سلا کر کے پہنتا ہے تو اس کے جسم پر اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ اس کے جسم پر وہ کپڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اس کی باڈی جتنی ہے اس سے 10 گنا پورا کپڑا لے کر کے وہ سلا لے، پہن لے، ظاہر سی بات ہے اس کی طبیعت کے خلاف یہ ہو جائے گا اور دیکھنے والے کا نظریہ بھی کچھ الگ سوچے گا۔ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کھانا انسان کو جتنی بھوک ہو اتنا کھانا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے زیادہ آپ کھاتے ہی رہے تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ کی طبیعت کے اوپر نقصان ہے، یہ آپ کے لیے نقصان ہے۔ اب بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اہتمام سے کھاتے ہی رہتے، ہر تھوڑی دیر میں کھاتے رہتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا کھائے تو اس کی طبیعت کے لیے، صحت کے لیے اچھا ہے۔ اور ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہمیں کھانا اتنا کھانا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ لوگ کی عادتیں ہوتی ہے کہ کہیں دعوت وغیرہ میں بیچارے چلے جاتے تو پھر پورا ارادہ، پوری نیت سے جاتے ہیں کہ آپ گئے ہیں، اب اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے۔ ایسے لوگوں کی نیتیں ہوتی ہے، حالانکہ یہ نظریہ انسان صحت مند انسان اگر رہنا چاہے، تندرست انسان رہنا چاہے تو اس کے لیے یہ ہمارا دین اور ہمارا اسلام ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ اسلام کے اندر جہاں جو ہے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نہیں ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسجد تک اسلام ہے۔ نہیں، اسلام مسجد تک نہیں ہے، اسلام تیرے گھر تک بھی ہے، اسلام تیرے کھانے پینے، رہنے سہنے، اسلام ہر ایک طریقے پر تیری رہنمائی کرتا ہے، اسلام ہر ایک موڑ پر تیری مدد کرتا ہے۔ اگر تو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اگر تو اسلام کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے، قسم خدا کی تیرا گھر بھی اچھا ہو جائے گا، تیری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، تیرا رہن سہن بھی اچھا ہو جائے گا اور تیرا ہر ایک پورا وجود بہتر ہو جائے گا۔ تو اگر زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا تو ساری تیری زندگی کے اندر وہ بہاریں آ جائے گی۔ ایک انسان کہ آپ ذرا دیکھیں اور سوچیں کہ اسلام کے اندر ہر ایک چیز کے اندر ایک جو ہے کہ لمٹ رکھی گئی ہے۔ تو اب کھانے کی بات آئی ہے، ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر کھانے کی بات آئی ہے تو مختصر میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں تعلیم بتاتا ہے۔ آج لوگوں کے یہاں گھر بیماری ہے، آج لوگوں میں گھر پریشانیاں ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پریشانیاں، بیماریاں ہر ایک طریقے سے ہمارے گھر کے اندر ہے، دوائیوں کے چکر پہ چکر ہمارے یہاں سے کٹ رہے ہیں۔ پھر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلوں میں اور بعض اوقات کچھ ایک عمر کے بعد
लोगों को नींद नहीं आती, कहा जब तक गोली नहीं खाते तब तक नींद नहीं आती। सारी परेशानियां, सारी तकलीफें, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, सबसे अहम वजह है, इस्लाम की तालीम को छोड़ोगे बीमारियां तुम्हारा घर पकड़ लेगी। इस्लाम की तालीम छोड़ोगे तो हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? खाना कितना खाना चाहिए? जितनी तेरी भूख है उससे कम खाना खाना चाहिए। ये दीन सिखाता है। जितनी भूख है उससे कम खाना खाओ, यानी कि आपको पता है कि अभी एक आधी रोटी और चली जाएगी, डालेंगे तो बस खाना छोड़ दो, उस वक्त खाना छोड़ दो। कम खाना खाओगे, कहा कि कम खाना खाओगे सेहतमंद रहोगे। और जो ज्यादा खाना खाता है वो बंदा सुस्त हो जाता है ना? बंदा सुस्त हो जाता है। कहीं से खाना खा के आते, फिर जो 2-4 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, बोले हजरत खाना खा के आए थे, ऐसा घेन चढ़ा कि असर की नमाज में आँख ही नहीं खुली। इतना खाना खाते क्यों कि नमाज के लिए भी तुम्हें आँख ना खुले? तो हमें सोचना चाहिए कि हमें सारी चीज़ें हमें इस्लाम सिखाता है। और फिर बाज़ औक़ात जिस्म के अंदर बीमारी आ जाती है। बीमारी आती क्यों है? जब बंदा ज़्यादा खाना खा लेता है बीमारी आती है। तो फिर कहा कि तुम कम खाना खाओ, और कम खाना खाओ इस नीयत से कि ताकि मेरे जिस्म के अंदर सुस्ती ना रहे, मैं फुर्ती के साथ नमाज पढ़ सकूं, अल्लाह की इबादत कर सकूं। कसम खुदा की, खाना तो तेरा हजम हो जाएगा, लेकिन वो खाना तेरे जिस्म के अंदर नूर बनेगा, और फिर तू उससे इबादत करेगा, अल्लाह तेरे जिस्म की सारी बीमारी को दूर फरमा देगा। तो इस एतबार से ये सी सोच भी होनी चाहिए। वरना आज हालात जो फिर देख रहे हैं, हम कि हमने दीन को छोड़ा है, बीमारियों ने पकड़ लिया, मुसीबतों ने पकड़ लिया। आज हर एक बंदा परेशान है, हर एक बंदा मुसीबत में है, हर एक बंदा टेंशन में। कहा कि कोई हल नहीं मिल रहा है, कोई इलाज नहीं मिल रहा है। दीन का दामन पकड़ लो, सारी चीजें हल हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान जो हद है उस हद में वो चीज़ ले तो उसके लिए फ़ायदा मंद है। जिस तरीके से खाना, लिबास आपने सुना, इसी तरीके से माल और दौलत उसकी एक हद रखी गई है। यानी कि हलाल रोज़ी आप कमाए, दीन इसके लिए मना नहीं करता। हलाल रोज़ी आप कमाए, दीन उसके लिए मना नहीं करता है। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का ये मफ़हूम है। और हमारा दीन कितनी प्यारी बातें बयान करते, बंदा हलाल रोज़ी कमाए, और हलाल रोज़ी कमा करके शाम को थक करके वो जब सोता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस हलाल रोज़ी की कमाने के लिए पूरे दिन मेहनत जो बंदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उसकी थकने की बरकत से। वो जब थक, क्यों हलाल रोज़ी कमाए। बाज़ औक़ात लोग हलाल रोज़ी के पीछे नहीं भागते, हराम क्यों, हमें तो जुए के अड्डे आबाद करने हैं। हमारे यहाँ 4-5 लोग मिल करके फिर वो जुगार खेलते रहते पूरी रात, इसी तरीके से तमाशा लगाए हुए हम सारे हैं। हमें गुनाहों के काम सूझते हैं। और फिर माल तो कमा लिया, लेकिन यहाँ 2 चीज़ें, हलाल कमाओ लेकिन उसकी भी हद रखी है। यहाँ हम हराम के पीछे पड़े और फिर इतना हराम, फिर लोग माल के पीछे इतने पड़ जाते हैं, उसको हलाल और हराम की तमीज तक भी नहीं लेती। बस माल आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। दीन क्या कह रहा है? ये नहीं, दीन क्या कह रहा है? इसकी कोई परवाह नहीं, बस माल कहीं से हाथ लगना चाहिए। फिर उसको सूद का, ब्याज का पैसा लेना पड़े, देना पड़े, कुछ भी करना, बस पैसा आना चाहिए, माल आना चाहिए। फिर उसको जुआ भी खेलना पड़े, वो खेल लेता है। इसी तरीके से आज ये सारी बुराइयां हमारे अंदर आ चुकी, ये सारी बुराइयां हमारे अंदर आ चुकी, और लोगों ने देख लिया ये कौम माल के पीछे इतनी अंधी हो गई, इनको लगा दो। इनके दिल में माल की मोहब्बत ऐसे ही बिठा दी। शैतान ने सबसे बड़ा हमला किया, और जो है कि माल की मोहब्बत ऐसी बिठा दी कि गोया अल्लाह रसूल की मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं रही, और माल की मोहब्बत ऐसी आ गई सुबह से शाम तक है। माल के पीछे ऐसा लगा कि फिर उसको पता ही नहीं चला, उसको ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं जा कहाँ रहा हूं, वो मैं किसके लिए पैदा किया गया हूं।
میں جا کر رہا ہوں میں کس کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. کتنی سمجھنے والی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے. اگر یہ احساس ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ ہمیں دین منع نہیں کرتا ہے، دین کہہ رہا ہے کہ تم مال جمع کرو، اتنا جمع کرو کہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. اور ہمارا دین تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ لینے والے نہ بنو، دینے والے بنو. لینے والے نہ بنو، دینے والے بنو. یعنی ایسے دینے والے بنو، ایسے دینے والے بنو کہ تمہارے پاس کوئی سوال لے کر کے آئے تو اس کے سوال کو تم پورا کر سکو. اتنا مال جمع، یعنی اپنی تو حیثیت، اپنی ضرورتیں وہ تو پوری کر سکو، لیکن اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہے، اب آپ کا کوئی غریب رشتہ دار بھی ہے تو اس کی بھی ضرورت پوری کر سکو. اتنا مال جمع کرو. اور پھر دو چیزوں کی ہمارے یہاں کثرت ہے، وہ ہے کہ ہم مال زیادہ کماتے ہیں، اس کے بعد حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی ہمارے یہاں. یہ سب سے ضروری مسئلہ ہے. دیکھو مال آپ جتنا بھی کمائیں، اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو اللہ اس کے اندر اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا کہ وہ مال تمہارا تم نے کمایا ہوگا 1 روپیہ، رب چاہے گا تو اس 1 روپیے کے اندر 700 روپیے کی برکت ڈال دے گا. لیکن حلال طریقے سے کمایا ہوگا. تو اگر اسی مال کو حرام راستے سے لیا ہوگا، حرام طریقے سے کمایا ہوگا، تو پھر وہ تیرا 7 لاکھ روپیہ بھی ہوگا تو پھر وہ سارا کہاں ختم ہو جائے گا تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ضرورت ہے کہ ہم ذرا سوچیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے دین جیسا عظیم الشان اور قرآن جیسا ہمیں جو ہے کہ عظیم الشان قرآن، اللہ رب العزت کا یہ قرآن جو ہے اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے اندر ساری چیزوں کا بیان موجود ہے. تو ہم ذرا غور و فکر کریں کہ ہم جو مال کما رہے ہیں، جو چیز کما رہے ہیں، وہ آ کہاں سے رہی ہے، وہ آ کہاں سے رہی ہے اور ہم کس طریقے سے کما رہے ہیں. اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب مال کمائے تو پھر کہا کہ اب مال انسان کما لیتا ہے، لیکن اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کہا کہ مال انسان کماتا ہے، انسان کا تو مال ہے ہی نہیں. صبح سے شام تک تم کہہ رہے ہو میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، وہ تو حالانکہ تمہارا تو ہے نہیں. یہ مال تمہارا نہیں ہے. کیوں؟ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے استعمال کیا، تم نے پہنا، کھایا، پیا، وہ تمہارا مال، وہ تمہارا مال ہے. اور پھر دوسرا مال کیا ہے؟ کہ دوسرا جو مال کماتے وہ تمہارا نہیں، وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے، وہ تمہارے ورثے کا ہے. تمہارا کیا ہے؟ جو تم نے استعمال کیا وہ تمہارا ہے، باقی مال تمہارا نہیں ہے. تو پھر ہم اتنا مال کماتے تو پھر وہ ہمارا مال کیسے ہوگا؟ وہ ہمارا مال ہم اسے بنانا چاہے تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہماری دولت کیسے کام آئے گی ہمیں؟ کیونکہ بھائی انسان عقل مند ہے، اللہ نے اسے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے. یہ جو ہم کر رہے ہیں تو انسان اپنے فائدے کا ہمیشہ سوچتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنا پہلے دیکھتا ہے، بعد میں وہ سب کا دیکھتا ہے کہ نہیں؟ پہلے اپنا دیکھتا ہے، بعد میں سب کا سوچتا ہے. تو اب یہاں تو بتایا کہ یہ جو تم مال کما رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارا نہیں ہے. تو اب جس کے لیے اتنی محنت کر رہے صبح سے شام تک اتنی محنت کر رہے، اتنی محنت کر رہے کہ بعض اوقات کھانے پینے کی بھی لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی. اور ہم نے یہ دیکھا ہے یہ جو اور پھر حرام کام میں جو لگے رہتے ہیں، اور یہ باتیں مطلب کہ سچی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہمیں خراب بھی لگتی ہے. کہا کہ یہ کیا یہاں سے تقریر شروع کر دی ہے، یہ جارت کی مجلس سے یہاں پہ موت میت کے بارے میں سمجھانا چاہیے. جس کا انتقال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب زندہ لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ بھی تو کچھ سدھرو. تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حرام جو مال ہوتا ہے اور حرام چیز ہوتی ہے اس کے اندر شیطان اتنا لگا دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے اتنا لگ جاتا ہے اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کر کیا رہا ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ جوا کھیلتے رہتے، تو دوپہر کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، رات کا کھانے کا ٹائم، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہ اپنے مطلب کب نمبر لگ جائے، کب نمبر، اسی کی تلاش میں رہتا ہے. اور ایک پھر کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہیں ناشتہ کر لیتا ہے، وہ تھوڑا بہت کھانا کھا لیتا ہے، کہا مجھے کھانے کے بس کہیں سے ایک لگ جانا چاہیے،
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک لگ جانا چاہیے، بس ایک لگ جائے کام پورا ہو جائے، بس وہ اسی کی تلاش میں رہتا ہے۔ حالانکہ ایک وقت وہ آتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو یہ بیماری، جگار کی بیماری ہمارے یہاں سب سے زیادہ گھس چکی ہے، اسے نکالنا چاہیے۔ بندہ ہر ایک اعتبار سے، آج کل نوجوان بھی پھر گیموں کے چکر میں لگے ہیں، گیم کھیلتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں پیسہ لگا کر کے پھر اس کے پیچھے وہ لگ گئے۔ حالانکہ یہ بھی ایک طریقے کا جوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پتے لے کر کے بیٹھے تبھی وہ جوا ہے، یہ بھی ایک طریقے سے جوا ہے۔ اور جوا کھیلنے والا کتنا بڑا ہے، گویا کہ وہ سور کے خون سے اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہمارے یہاں اس قدر گھس چکی ہے اور اتنی رچ بس چکی ہے، اتنی آ چکی ہے کہ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ جوا کے پیچھے اتنا لگا ہے، سارا کچھ برباد کر دیتا ہے۔ گھر کی عورتیں دوسرے کے گھروں کے برتن مانج رہی ہے، وہ گزارا کر رہی ہے، لیکن اس کو ذرا برابر بھی کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، ذرا برابر اس کے دل کے اندر تھوڑا سا احساس نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اگر وہی ایک تندرست ہٹا کٹا نوجوان جب ایسے کام میں لگ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ نے اس کو یہ سب کچھ دیا ہے، وہی وہ طاقت حلال کام کے پیچھے لگا لے، حلال مال کمانے میں وہ لگا لے، اس حرام جوئے کو چھوڑ دے، قسم خدا کی اس حلال کے اندر اللہ اسے 10 گنا برکت عطا فرما دے گا، 10 گنا برکت عطا فرما۔ لیکن ہمارے یہاں اس قدر یہ عام ہو چکا ہے، بہت عام ہو چکا ہے، اور اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ، اب تو یہ ہو چکا ہے کہ لوگ برا بھی نہیں سمجھتے، برا بھی نہیں سمجھتے۔ پہلے لوگ جوا کھیلتے تھے لیکن کوئی بڑے آ جاتے تھے تو ان کا ادب کہنے کے لیے وہ کئی ادھر ادھر چھپ جاتے تھے، لیکن اب گناہ کی اتنی حد بڑھ چکی ہے، بے شرمی کی اتنی حد ہو چکی ہے کہ اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے، آرام سے کھیل رہے ہوتے۔ کون قریب سے نکلا، کیا ہے، کس کی عزت، کسی کا ادب، کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں سے ختم ہو چکی ہیں۔ پھر جب بیماریاں پکڑتی ہے تو کئی بار ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ بولے کہا پھر سے لاک ڈاؤن لگے گا، پھر سے لاک ڈاؤن لگے گا، تو سدھر جا، پھر لاک ڈاؤن نہیں لگے گا۔ مسجدیں آباد تو 2 سال سے ہمیں تو موقع ملا، پھر بھی اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی، ہم لوگ دیکھتے ہیں، میں کوئی دوسری جگہ سے تقریر کرنے تو آیا نہیں ہوں، ہم لوگ دیکھتے ہیں اسی علاقے کی اسی مسجد یہی مصلی ہے، لیکن ہر نماز میں ہم دیکھتے ہیں 1-2 صف سے زیادہ، کبھی کبھی 1 صف ہوتی ہے۔ جس علاقے میں 5000 کی بستی مسلمانوں کی ہو، 5000 کی بستی مسلمانوں کی ہو جس علاقے کے اندر، اور پھر اس میں 50 جماعتی بھی نہ ہو، تو پھر پرسنٹیج کتنا نکالو گے؟ پرسنٹیج کتنا آئے گا؟ 0 آئے گا۔ تو ہم کم سے کم 500 نکالے تو بھی تھوڑا بہت آتا ہے پرسنٹیج، لیکن اگر 500 جماعتی ادھر آ جائے تو پھر پوری مسجد بھر جائے گی، باہر تک جماعتی آ جائیں گی، نماز پڑھنے والے باہر تک آ جائیں گے، تو پھر وہ کیسا منظر ہوگا؟ لیکن اب پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ حالات ایسے، بولے یہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، میں بھی نہیں پڑھتا ہوں، جب سارے نماز نہیں پڑھیں، ایسا نہیں، تم خود نیک بن جاؤ۔ یہ ہم بات دہراتا ہوں اس لیے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری دی گئی، آپ دوسرے کا کیوں سوچ رہے ہو؟ یہ نماز پڑھے گا تو میں پڑھوں گا، یہ داڑھی رکھائے گا تو میں رکھاؤں، تو رکھا لے داڑھی، تو بن جا نیک، تو بن جا نمازی، تو چھوڑ دے حرام کام، تو اپنے آپ کو دیکھ، اور پھر تو بن جا ایسا کہ تجھے دیکھ کر کے لوگ جو ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو ایسا بن جا کہ تجھے دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایک گنہگار توبہ کر لے کہ یہ یار اتنا گنہگار تھا، یہ نیک بن چکا ہے، یہ توبہ کر کے اتنا نیک بن چکا ہے، تو اس کے جو ہے کہ اس کی زندگی کو دیکھ کر کے اب میں توبہ کرتا ہوں، ایسا بن جانا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال جو استعمال کر رہا تھا، یہی سے بات ہماری شروع ہوئی تھی۔ مال اپنا کیا ہے؟ اپنا مال کیا ہے؟ وہی ہے جو ہم نے استعمال کیا، پہن لیا، کھا لیا، پی لیا، وہ اپنا ہے، باقی سب کس کا ہے؟ کا وارثوں کا ہے۔ اپنا کیا ہے؟ اپنا کیا ہے؟ کہا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں یہاں سے بھیجا، اللہ کی راہ میں جو تم نے بھیجا وہ تمہارا مال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارا جو مال ہے اس کے ہم نے اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا، اس کو اللہ کی راہ میں جو ہم نے صدقہ کیا وہ ہمارا مال ہے، باقی جتنا ہے وہ سب وارثوں کا ہے، اور جو ہم نے استعمال کیا وہ ہمارا ہے،
باقی جتنا جو کچھ ہمارے پاس مال ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، یعنی ہم نے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کو ضرورت مند ہے اس کی ہم نے ضرورت کو پورا کر دیا، کوئی ضرورت مند ہمیں دکھے ہم نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا، ہمارے مال میں سے کچھ حصہ ہم نے جو ہے کہ اللہ کی راہ کے لیے ہم نے نکالا، اور نکال کر کے یہ سوچا کہ یہ جو مال ہے میں اللہ کی راہ میں دوں گا، قسم خدا کی یہ مال دینا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوگا کہ دنیا میں جو مال ہے اللہ اس میں برکت تو عطا فرمائے گا، اللہ اس کے اندر تو بے شمار برکت دے گا، بلکہ یہ تیرا یہاں پر صدقہ دینا کل بروز قیامت نیکیوں کی شکل میں تیرے کام آئے گا، نیکیوں کی شکل میں کام آئے گا۔ یہاں پر صدقہ دینا یعنی کہ صدقہ ہر ایک اعتبار سے آپ کر سکتے، اللہ کی راہ میں دینا مقصد ہے، لیکن یہ چیزیں بھی ہمارے یہاں سے بالکل کم ہو چکی ہے۔ بس ہمیں ایک ہی چیز کی تلاش رہتی ہے، بس جمع کرنا ہے۔ میاں جمع کرنے سے سارا کچھ نہیں ہوتا، جمع اپنی بینک میں جمع کرو یہ بات الگ ہے، لیکن اس بینک میں بھی کچھ جمع کیا کرو، اس کھاتے میں بھی تھوڑی بہت رقمیں ڈالا کرو، اس اکاؤنٹ کے اندر اس اکاؤنٹ کو بھی کبھی دیکھا کرو کہ اس اکاؤنٹ میں ہم ڈالے کہ نہیں، وہ کون سا اکاؤنٹ ہے، وہ آخرت کا ہے، اس کے اندر بھی تھوڑا کچھ ڈالا کرو، اس میں ڈالو گے تو تمہارے کام آئے گا۔ یہ دنیا کا کام آئے یا نہ آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہ گارنٹی ہے کہ تم یہاں سے اس کھاتے میں ڈالو گے تمہیں یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی اللہ رب العزت اس کا تمہیں فائدہ عطا فرما دے۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صدقہ دینے کی عادت زیادہ بنائیں، یعنی نفلی صدقہ آپ دے سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، کسی کو بھی اپنے کوئی رشتہ دار ہو کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو مطلب بالکل فقیر ہو، ایسا اس کو نہیں، جو ضرورت مند ہے، کوئی ایسا آپ کو شخص دکھتا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی دوائی کے لیے جو ہے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، بھلے وہ جو ہے کہ اتنا کچھ غریب نہ ہو، لیکن آپ اس کو دیکھیں تو مالی اعتبار سے آپ سے جو ہو سکتی ہے اس کی مدد کریں، اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی ہمیں پوچھا جائے گا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، وہ ہم کس انداز سے گزار رہے ہیں، کس طریقے سے گزار رہے ہیں، کس لیول پہ ہم جو ہے کہ اپنی زندگی کو خرچ کر رہے ہیں، اور کس انداز سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے مطابق، رب کے فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، یا پھر جو ہے کہ گناہوں کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج جو ہے کہ بندہ اپنے بارے میں سب کچھ سوچتا ہے، مجھے عالیشان مکان بنانا ہے، مجھے سب کچھ کر لینا ہے، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، اور پھر حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ وہ تو آپ نے سنا ابھی کہ حلال حرام تک کی تمیز نہیں رہتی، کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ پھر جب ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اب بالکل ختم ہو گیا، سب میرے پاس بہت مال آ گیا، جب وہ یہ سوچ لیتا ہے، پھر جو رب کی نافرمانی کرتے کرتے مال آیا، وہ مال تیرے کس کام کا؟ اس مال کے اندر تو سوچتا ہے کہ برکت ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جس کام کے اندر رب کی نافرمانی ہو، جس کام کے اندر رب کی نافرمانی ہو۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آج یہ ایک بہت اچھا سسٹم چلا ہے کہ لوگ جو ہے کہ دوسرا مالدار ہوتا ہے تو پھر لوگ اسی تلاش میں رہتے کہ اس کے پاس پیسہ آتا کہاں سے۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی یہ کچھ نہیں تھا، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، اس کے پاس کچھ مال نہیں تھا، ہم نے دیکھا ہمارے سامنے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ اب وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، وہ تجھے کیوں فکر ہے؟ وہ تجھے کیوں فکر ہے؟ وہ اس کے پاس آیا کہاں سے؟ اللہ نے اسے عطا فرمایا، اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ تو لوگوں کا یہ بھی ایک نظریہ ہو گیا ہے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کرتے بعض اوقات، لیکن لوگوں کے پاس مال کہاں سے آیا ہے اس کا کیلکولیشن وہ کرتے کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے مال آتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کس طریقے سے کماتا ہے، کیا کماتا ہے۔ لوگوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ ایک طبقہ ہماری سماج کے اندر یہ بھی ہے، بس ان کا کام یہ رہتا ہے پورا دن، بس لوگوں کی تلاش کرو، یہ مالدار بنتا کہاں سے، اس کے پاس آتا کہاں سے، اس کے پاس جہاں سے آتا ہو
رب کا قرآن کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی کہ تو رب کی ذات کے اوپر بھروسہ کر، تو یہ سوچ کہ اس کے پاس کہاں سے آتا ہے، کیا آتا ہے وہ سوچ، تو یہ سوچ کہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا تو خوش ہو جا کہ اس کو بھی میرے رب نے عطا فرمایا، میں بھی اپنے رب سے مانگتا ہوں کیونکہ اس کا میرا اللہ ایک ہے، اس کو دیتا ہے تو مجھے ضرور عطا فرما دے گا۔ اگر تو اس نیت سے سچے دل سے یہ اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کر، قسم خدا کی اللہ تجھے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا، تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگی اللہ تجھے وہاں سے روزی عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، بعض اوقات بس لوگ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اس کے پاس کہاں سے آتا ہے پتہ نہیں ہے، اب اس کے پاس کہاں سے آتا ہے تجھے اس کے پتہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ غلط بھی تو کر رہا ہوگا تو پھر اس کی سزا وہ خود بھگتے گا، تو اس کی تلاش مت کر، تو یہ دیکھ کہ اللہ نے اسے دیا ہے تو مجھے بھی دینے والا اللہ ہی ہے، مجھے بھی دینے والا اللہ ہے۔ بندہ صرف اتنا سوچ لے اور رب کی ذات کے اوپر سچے دل سے بھروسہ کرے، پھر وہ حلال روزی کمائے، ایسا نہیں کہ بیٹھ جائے، حلال روزی کمائے، پھر اللہ چاہے اس حلال روزی کے اندر ایسی برکت دے، ایسی برکت دے کہ پھر اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اس کو مال عطا فرما دے۔ تو پھر ہمیں وہ سوچنا چاہیے کہ بندہ مال کمائے پھر بھی اللہ کی رضا کو دھیان میں رکھ کر کے کمائے، اللہ کی رضا پہلے ہونی چاہیے ہر ایک اعتبار سے، اور پھر ساتھ میں ہمارے یہاں جو جذبہ ایک ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہمیں کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ ضرور کرنا ہے۔ اس کے کتنے فائدے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں پہلے تو فائدہ سارے لوگ جانتے ہی ہے، کیونکہ جانتے سارے ہیں، عمل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم سے عمل نہیں ہوتا، ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ یہ میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 دو گے تو 10 ملے گا، کوئی میرے پاس آئے حضرت 100 روپیہ دے دو اللہ کی راہ میں آپ کو 1000 مل جائے گا۔ تو انسانی فطرت کے لحاظ سے بندہ تھوڑی دیر سوچ لیتا ہے، لیکن رب کے ذات کے اوپر کامل بھروسہ ہو، اور وہ 100 نہیں کہا، رب کی ذات کے رب کے نام پر تو نے مانگا ہے، 100 نہیں 1000 لے جا، اگر وہ سچے دل سے دیتا ہے تو پھر اللہ اسے 10,000 عطا فرما ہی دیتا ہے، اللہ اسے 10,000 عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بندہ یہ سوچے اور سچے دل سے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کامل نہیں رہا، ہمیں رب کی ذات کے اوپر ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو 100 روپیہ دے، 200 روپیہ دے، 500 روپیہ دے، 1000 روپیہ دے، وہ کہیں نہ کہیں پلٹ کر کے آپ کے اوپر آتا ہے، آپ کے پاس وہ آتا ہے کسی نہ، بھلے ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا دیا ہوا مال پلٹ کر کے ہمارے پاس ضرور پہنچتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ بھی نظریہ بنا لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دینا ہے۔ اور پہلا مسلمان مالدار اس لیے تھا کہ وہ اپنا مال رب کی راہ میں زیادہ خرچ کرتا تھا، اور آج در بدر کی ٹھوکریں اس لیے ہے، آج جو ہے کہ پریشانی اس لیے ہے کہ ہم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ اپنے لیے زیادہ خرچ کرنا سوچ لیا ہے، اپنے لیے ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ پہلے کے بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے، پہلے کے بادشاہ اس انداز سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، جو مسلمان بادشاہ تھے، نیک متقی پرہیزگار بادشاہ تھے، وہ اس انداز سے زندگی گزارا کرتے تھے، خود تو جو ہے کہ سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، لیکن کوئی اس کے دربار میں آتا تھا مانگنے کے لیے، کہا کہ ہم غریبی ہماری مدد کرو، تو ہزاروں سونے کے سکے اس کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ کیوں؟ یہ مانگنے آیا ہے رب کے نام پر، اور یہ رب کا بندہ ہے، وہ یہ سوچتے تھے۔ تو کہا کہ میری جو زندگی ہے وہ میری ذاتی ہے، میں جس طریقے سے گزاروں، لیکن بندہ رب کے نام پر مانگتا ہے، رب کے نام پر مانگتا ہے تو پھر اسے اس انداز سے دے دیا جائے۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے 30 سپارے کی، قرآن مجید کی 30 سپارے کی سورہ تکاثر کی آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی کہ انسان مال کے پیچھے اتنا غافل ہو چکا یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ گیا،
یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ گیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، حلال روزی بھی کمائے، اللہ کی رضا کے مطابق بھی کمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت بھی رکھے، ساتھ ہی ساتھ جو اسلام کے قوانین ہیں، جو نمازوں کی پابندی ہے، ساری شرائط ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرے اور روزی بھی حلال بھی کمائے، تو پھر اللہ زندگی کے اندر چار چاند لگا دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رکھے مت پہ لاکھوں سلام، شمع بز نے ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز نے شہر یار گرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم مانگو تو بندوں کا جلوہ ہے، شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا، ان کی شاہی حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز